اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز آسمان کا دروازہ کھلنے کی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ ایک روایت تھی، حدیث تھی۔ قرآن میں پڑھی جانے والی یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، یہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت کے طور پہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ پارٹس میں یعنی آیات کے شکل میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ مکمل سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے پڑھنے کی۔ اس کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، مفسرین جو ہیں انہوں نے اس کے کافی سارے نام گنوائے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال 36 ایسے ہی کچھ نام ہیں اس کے گنوائے ہیں، لیکن ہم یہاں پر سارے نام تو نہیں ان کا احاطہ کر سکتے۔ چند نام جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کا تھوڑا سا یہ کہ کیوں ہے وہ نام۔ سب سے پہلے تو ہے ام القرآن۔ تو ام القرآن آپ کو پتہ ہے ماں کو کہتے ہیں، قرآن کی سٹارٹنگ میں ہے اس لیے یہ ام القرآن کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ آیات شفا کہلاتی ہے۔ آیات شفا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کے صرف جسم کو نہیں بلکہ ذہن اور قلب کو بھی صاف کرتی ہے۔ الرقیہ، الرقیہ ایک طریقہ علاج ہے اور سنت سے ثابت ہے، جس میں مختلف آیات، آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں وہ پڑھ کر جو ہے وہ مریض پر دم کیا جاتا ہے، جس میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اساس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی بنیاد، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بندے کا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی تعریف ہے اور دوسرے حصے میں اس سے مدد ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ السبع سات آیات ہیں نا، اس میں 7 آیات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں۔ لیکن زیادہ تر عموماً جو ہم اس کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ یا الفاتحہ۔ فاتحہ جو لفظ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے افتح۔ افتح کا مطلب، افتح عربی کا لفظ ہی ہے اور اس کے معنی چابی کے ہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ قرآن کیونکہ شروع میں ہے بالکل، اور تمام خزانے جو قرآن کے ہیں یہ ان کی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام اس کا الصلاۃ بھی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے نماز میں، یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ پاک کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، دہراتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہی ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔
اب اس تقسیم کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اس کو سب سے پہلے تو لوح محفوظ پر اپنے اس کلام کو جو ہے وہ لکھا یا مطلب وہاں محفوظ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا، لیکن اس کے بیچ میں ایک میڈیم ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ 3 سٹیپ ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تقسیم کیا وہ 3 سٹیپ ہو گئے. پہلے لوح محفوظ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا. اب اس صورت کا جو نصف حصہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رب کائنات کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس کی بادشاہت، اس کے عدل پر، اس کی رحمت پر، اور باقی جو نصف ہے وہ مناجات یعنی دعا کی صورت ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور جو ہے اپنی زندگی کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے رہنمائی اور کامیابی کا سوال کرتا ہے. اچھا، عربوں کے یہاں یہ ایک دستور تھا کہ جو چیز انہیں بہت عزیز ہوتی تھی، جیسے کوئی اولاد زیادہ پیاری ہوتی تھی، بہت عزیز ہوتی تھی، یا جو بت ان کے بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے تھے، تو ان کے وہ بہت سارے نام رکھا کرتے تھے. اور چونکہ یہ بھی عزیز ترین صورت ہے، اس لیے بھی اس کے بہت سارے نام ہیں. اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اچھا، اس صورت میں 7 آیت ہیں جس پہ علماء کا اجماع ہے. اجماع کہتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اجماع کے بارے میں بتا دوں. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا قرآن ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا کلام قرآن ہے. اس کے بعد آتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، ان سے جو روایات ہیں، چیزیں ان سے، ان کے اعمال سے، ان کے جو بھی انہوں نے کیا اس سے جو چیزیں ثابت ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اجماع. اجماع کا کوئی دور نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی بات کو جہاں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا جہاں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو شریعت کے حساب سے، تو وہاں علماء جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں اور پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں. یہ اجماع ہے. تو اس میں 7 آیات ہیں اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ 7 آیات ہیں. اچھا، تھوڑا سا فرق صرف یہ آتا ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، کچھ علماء جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کا جز یعنی حصہ یعنی پہلی آیت قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح 7 آیات ہو جاتی ہیں. اور کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. یہ صرف ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس 2 صورتوں کہ ایک تو 2 صورتوں کو کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور ایک سورہ کہف میں، یہ میں آپ کو بعد میں کنفرم کر دوں گی کہ کسی ایک صورت میں جو ہے وہ ایز این آیت جو ہے وہ آیا ہے. لیکن کچھ علماء کا یہ اختلاف ہے اس بارے میں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ الحمدللہ ہی رب العالمین پہلی صورت ہے، اور لاسٹ کی جو وہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس میں وہ اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 پارٹس میں اور پھر 7 آیات کرتے ہیں. بہرحال یہ صرف ایک نالج کے لیے تھا ہمارا، اس سے اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کتنی آیات ہیں اور کس نے کیوں کہا. یہ ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے اسکالرس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے.